بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام ویورز، سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں ان سب کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پروگرام بھی پسند آئے گا کہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا سعادت حسن منٹو کے افسانوں سے، اور میں سعادت حسن منٹو کے بارے میں آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں کہ وہ کتنے بڑے لیکھک تھے، رائٹر تھے، ادیب تھے، جن کو اس زمانے میں نہیں مانا گیا، لیکن آج دنیا ٹرانسلیٹ بھی کر رہی ہے ان کی بکس کو، اور ہمارے جنوبی ایشیا میں، پاکستان اور ہندوستان میں ان کو سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. تو شروع کرتے ہیں. سڑک کے کنارے. یہی دن تھے، آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے، دھلا ہوا، نتھرا ہوا، اور دھوپ بھی ایسی ہی کنکنی تھی، سہانے خوابوں کی طرح. مٹی کی بانس بھی ایسی ہی تھی جیسی کہ اس وقت میرے دل و دماغ میں رچ رہی ہے، اور میں نے اسی طرح لیٹے لیٹے اپنی پھڑ پڑاتی روح اس کے حوالے کر دی تھی. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے مجھے جو یہ لمحات عطا کیے ہیں، یقین جانو کہ میری زندگی ان سے خالی تھی. جو خالی جگہیں تم نے آج میری ہستی میں پر کی ہیں، تمہاری شکر گزار ہیں. تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید وہ ہمیشہ ادھوری رہتی. میری سمجھ میں نہیں آتا میں تم سے کیا کہوں. میری تکمیل ہو گئی ہے، ایسے مکمل طور پر کہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی. اور وہ چلا گیا، ہمیشہ کے لیے چلا گیا. میری آنکھیں روئیں، میرا دل رویا. میں نے اس کی منت سماجت کی، اس سے لاکھ مرتبہ پوچھا کہ میری ضرورت اب تمہیں کیوں نہیں رہی، جبکہ تمہاری ضرورت اپنی تمام شدتوں کے ساتھ اب شروع ہوئی ہے. ان لمحات کے بعد جنہوں نے بقول تمہاری ہستی کی خالی جگہیں پر کی ہیں، اس نے کہا تمہارے وجود کے جس ذرے کی میری ہستی کی تعمیر و تکمیل کی ضرورت تھی، یہ لمحات چن چن کر دیتے رہے. اب کہ تکمیل ہو گئی، تمہارا اور میرا رشتہ خود بخود ختم ہو گیا ہے. کس قدر ظالمانہ لفظ تھے. مجھ سے پتھراؤ برداشت نہ کیا گیا. یہ پتھراؤ کیا تھے؟ یہ پتھراؤ وہی ظالمانہ لفظ تھے کہ لفظ بھی پتھروں سے زیادہ چوڑ دیتے ہیں انسان کو. میں چیخ چیخ کر رونے لگی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا. میں نے اس سے کہا یہ ذرے جن سے تمہاری ہستی کی تکمیل ہوئی ہے میرے وجود کا ایک حصہ تھے. کیا ان کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں؟ کیا میرے وجود کا بقایا حصہ ان سے اپنا ناطہ توڑ سکتا ہے؟ تم مکمل ہو گئے ہو، لیکن مجھے ادھورا کر کے. کیا میں نے اس لیے تمہیں اپنا معبود بنایا تھا؟ یوں سمجھ لیں کہ شادی سے پہلے ہی شوہر تصور کر چکی تھی. اس نے کہا بھنورے پھولوں اور کلیوں کا رس چوس چوس کر شہد کشید کرتے ہیں، مگر وہ اس کی تلچھٹ تک بھی ان پھولوں اور کلیوں کے ہونٹوں تک نہیں لاتے. خدا اپنی پرستش کراتا ہے مگر خود بندگی نہیں کرتا. عدم کے ساتھ خلوت میں چند لمحات بسر کر کے اس نے وجود کی تکمیل کی، لیکن اب عدم کہاں ہے؟ اس کی اب وجود کو کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک ایسی ماں تھی کہ جو وجود کو جنم دیتے ہی زچگی کے بستر پر فنا ہو گئی تھی. عورت رو سکتی ہے، دلیلیں پیش نہیں کر سکتی. اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھوں سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے. میں نے اس سے کہا دیکھو میں رو رہی ہوں، میری آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، اور تم جا رہے ہو تو جاؤ، مگر ان میں سے کچھ آنسوؤں کو تم اپنے رومال کے کفن میں لپیٹ کر ساتھ لیتے جاؤ.
میں تو ساری عمر روتی رہوں گی. مجھے اتنا تو یاد رہے گا کہ چند آنسوؤں کے کفن دفن کا سامان تم نے بھی کیا تھا مجھے خوش کرنے کے لیے. اس نے کہا میں تمہیں خوش کر چکا ہوں, تمہیں اس ٹھوس مسرت سے ہمکنار کر چکا ہوں جس کے تم سراب ہی دیکھا کرتی تھیں. کیا اس کا لطف, اس کا کیف تمہاری زندگی کے بقایا لمحات کا سہارا نہیں بن سکتا؟ تم کہتی ہو کہ میری تکمیل نے تمہیں ادھورا کر دیا ہے, لیکن ادھورا پن ہی کیا تمہاری زندگی کو متحرک رکھنے کے لیے کافی نہیں؟ میں مرد ہوں, آج تم نے میری تکمیل کی ہے, کل کوئی اور کرے گا. میرا وجود کچھ ایسے آب و گل سے بنا ہے, یعنی پانی اور مٹی سے بنا ہے, کہ جس کی زندگی میں ایسے کئی لمحات آئیں گے جب وہ خود کو تشنائے تکمیل سمجھے گا, اور تم ایسی کئی عورتیں آئیں گی جو ان لمحات کی پیدا کی ہوئی خالی جگہیں پر کریں گی. میں روتی رہی, جھنجھلاتی رہی. میں نے سوچا یہ چند لمحات جو ابھی ابھی میری مٹھی میں تھے, نہیں, میں ان لمحات کی مٹھی میں تھی, لمحات مٹھی میں نہیں تھے. میں نے کیوں خود کو ان کے حوالے کر دیا؟ میں نے کیوں اپنی پھڑپڑاتی روح ان کے منہ کھولے قفس میں ڈال دی؟ اس میں مزہ تھا, ایک لطف تھا, ایک کیف تھا, سرور کا عالم تھا, اور یہ اس کے اور میرے درمیان تصادم میں تھا. لیکن یہ کیا کہ وہ ثابت و سالم رہا اور مجھ میں تریڑے پڑ گئے. یہ کیا کہ اب میری ضرورت محسوس نہیں کرتا, لیکن میں اور بھی شدت سے اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں. وہ طاقتور بن گیا, میں نحیف ہو گئی ہوں. یہ کیا کہ آسمان پر دو بادل ہم آغوش ہوں, ایک رو رو کر برسنے لگے, دوسرا بجلی کا کوندا بن کر اس بارش میں کھیلتا گدگڑے لگاتا بھاگ جائے. یہ کس کا قانون ہے؟ آسمانوں کا, زمینوں کا, یا ان کے بنانے والوں کا؟ میں سوچتی اور جھنجھلاتی رہی. دو روحوں کو سمٹ کر ایک ہو جانا اور ایک ہو کر والہانہ وسعت اختیار کر جانا, کیا یہ سب شاعری ہے؟ نہیں, دو روحیں سمٹ کر ضرور اس ننھے سے نقطے پر پہنچتی ہیں جو پھیل کر کائنات بنتا ہے. لیکن اس کائنات میں ایک روح کیوں کبھی کبھی گھائل چھوڑ دی جاتی ہے؟ کیا اس قصور پر کہ اس نے دوسری روح کو اس ننھے سے نقطے پر پہنچنے میں مدد دی تھی؟ یہ کیسی کائنات ہے؟ یہی دن تھے, آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے, اور دھوپ بھی ایسی ہی کنکنی تھی, اور میں نے اسی طرح لیٹے لیٹے اپنی پھڑپڑاتی ہوئی روح اس کے حوالے کر دی تھی. وہ موجود نہیں تھا. بجلی کا کوندا بن کر جانے والے وہ کن بدلیوں کی گریہ وزاری سے کھیل رہا تھا. اپنی تکمیل کر کے چلا گیا. ایک سانپ تھا جو مجھے ڈس کر چلا گیا, لیکن اب اس کی چھوڑی ہوئی لکیر کیوں میرے پیٹ میں کروٹیں لے رہی ہے؟ کیا یہ میری تکمیل ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں, یہ کیسے تکمیل ہو سکتی ہے؟ یہ تو تقریب ہے, تقریب کاری ہے. لیکن یہ میرے جسم کی خالی جگہیں کیوں پر ہو رہی ہیں؟ یہ جو گڑھے تھے کس ملبے سے پر کیے جا رہے ہیں؟ میری رگوں میں کیسی سرسراہٹیں دوڑ رہی ہیں؟ میں سمٹ کر اپنے پیٹ میں کسی ننھے سے نقطے پر پہنچنے کے لیے پیچ و تاب کھا رہی ہوں. میری ناؤ ڈوب کر اب کن سمندروں میں ابھرنے کے لیے اٹھ رہی ہے؟ یہ میرے اندر دہکتے ہوئے چولہوں پر کس مہمان کے لیے دودھ گرم کیا جا رہا ہے؟ یہ میرا دل میرے خون کو دھنک دھنک کر کس کے لیے نرم و نازک رضائیاں تیار کر رہا ہے؟ یہ میرا دماغ میرے خیالات کے رنگ برنگ دھاگوں سے کس کے لیے ننھی منھی پوشاکیں بن رہا ہے؟ میرا رنگ کس کے لیے نکھر رہا ہے؟ میرے انگ انگ اور روم روم میں پھنسی ہوئی ہچکیاں لوریوں میں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں؟ یہی دن تھے, آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے. لیکن یہ آسمان اپنی بلندیوں سے اتر کر کیوں میرے پیٹ میں تن گیا ہے؟ اس کی نیلی نیلی آنکھیں کیوں میری رگوں میں دوڑتی پھرتی ہیں؟
میرے سینے کی گولائیوں میں مسجدوں کی محرابوں جیسی تقدیس کیوں آ رہی ہے؟ نہیں نہیں، یہ تقدیس کچھ بھی نہیں۔ میں ان محرابوں کو ڈھا دوں گی، میں اپنے اندر تمام چولہے سرد کر دوں گی جن پر بن بلائے مہمان کی خاطرداریاں چڑھی ہیں۔ میں اپنے خیالات کے تمام رنگ برنگ کے دھاگے آپس میں الجھا دوں گی۔ یہی دن تھے، آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا نیلا تھا جیسا کہ آج ہے، لیکن میں وہ دن کیوں یاد کرتی ہوں جن کے سینے پر سے وہ اپنے نقش قدم بھی اٹھا کر چلا گیا ہے۔ لیکن یہ نقش قدم کس کا ہے؟ یہ جو میری پیٹ کی گہرائیوں میں تڑ رہا ہے، کیا یہ میرا جانا پہچانا نہیں؟ میں اسے کھرچ دوں گی، اسے مٹا دوں گی۔ یہ رسولی ہے، پھوڑا ہے، بہت خوفناک پھوڑا۔ لیکن مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پھاہا ہے؟ پھاہا پٹی جیسے باندھ دیتے ہیں کسی زخم پہ، کہ یہ زخم پہ بندھا ہوا مجھے پھاہا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ پھاہا ہے تو کس زخم کا ہے؟ اس زخم کا کہ جو مجھے لگا کر چلا گیا تھا؟ نہیں نہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کسی پیدائشی زخم کے لیے ہے، ایسے زخم کے لیے کہ جو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، جو میری کوکھ میں جانے کب سے سو رہا تھا۔ یہ کوکھ کیا، فضول سی مٹی کی ہنڈ گلیا، بچوں کا کھلونا، میں اسے توڑ پھوڑ دوں گی۔ لیکن یہ کون میرے کان میں کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک چوراہا ہے؟ اپنا بھانڈا کیوں اس میں پھوڑتی ہے؟ یاد رکھ، تجھ پر انگلیاں اٹھیں گی۔ انگلیاں ادھر کیوں نہ اٹھیں گی جدھر وہ اپنی ہستی مکمل کر کے چلا گیا تھا؟ کیا ان انگلیوں کو وہ راستہ معلوم نہیں؟ یہ دنیا ایک چوراہا ہے، لیکن اس وقت تو وہ مجھے ایک دوراہے پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ادھر بھی ادھورا پن تھا، ادھر بھی ادھورا پن، ادھر بھی آنسو، ادھر بھی آنسو۔ لیکن یہ کس کا آنسو؟ میرے سیپ میں موتی بن رہا ہے، یہ کہاں بندھے گا؟ انگلیاں اٹھیں گی جب سیپ کا منہ کھلے گا اور موتی پھسل کر باہر چوراہے پر گر پڑے گا تو انگلیاں اٹھیں گی، سیپی کی طرف بھی اور موتی کی طرف بھی۔ اور یہ انگلیاں سپولیاں بن بن کر ان دونوں کو ڈسیں گی اور اپنے زہر سے ان کو نیلا کر دیں گی۔ آسمان اس کی آنکھوں کی طرح ایسا ہی نیلا تھا جیسا کہ آج ہے۔ یہ گر کیوں نہیں پڑتا؟ وہ کون سے ستون ہیں جو اس کو تھامے ہوئے ہیں؟ کیا اس دن جو زلزلہ آیا تھا وہ اس ستونوں کی بنیادیں ہلا دینے کے لیے کافی نہیں تھا؟ یہ کیوں اب تک میرے سر کے اوپر اسی طرح تنا ہوا ہے؟ میری روح پسینے میں غرق تھی، اس کا ہر مسام کھلا ہوا تھا، چاروں طرف آگ دہک رہی تھی، میرے اندر کٹھالی میں سونا پگھل رہا تھا، دھونکنیاں چل رہی تھیں، شعلے بھڑک رہے تھے، سونا آتش فشاں پہاڑ کے لاوے کی طرح ابل رہا ہے۔ میری رگوں میں نیلی آنکھیں دوڑ دوڑ کر ہانپ رہی ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، بند کر دو، بند کر دو کیواڑ۔ کٹھالی الٹ گئی ہے، پگھلا ہوا سونا بہہ رہا ہے، گھنٹیاں بج رہی ہیں، وہ آ رہا ہے۔ میری آنکھیں موند رہی ہیں، نیلا آسمان گدلا ہو کر نیچے آ رہا ہے۔ یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ اسے چپ کراؤ، اس کی چیخیں میرے دل پہ ہتھوڑے مار رہی ہیں۔ چپ کراؤ اسے، چپ کراؤ اسے، چپ کراؤ۔ میں گود بن رہی ہوں۔ میں کیوں گود بن رہی ہوں؟ میری باہیں کھل رہی ہیں، چولہوں پر دودھ ابل رہا ہے، میرے سینے کی گولائیاں پیالیاں بن رہی ہیں۔ لاؤ اس گوشت کے لوتھڑے کو میرے دل کے دھنکے ہوئے خون کے نرم نرم گالوں میں لٹا دو۔ مت چھینو، مت چھینو اسے، مجھ سے جدا نہ کرو، خدا کے لیے مجھ سے جدا نہ کرو۔ انگلیاں، انگلیاں اٹھنے دو، انگلیاں۔
مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ دنیا چوراہا ہے، پھوٹنے دو میری زندگی کے تمام بھانڈے۔ میری زندگی تباہ ہو جائے گی؟ ہو جانے دو، مجھے میرا گوشت واپس دے دو، میری روح کا یہ ٹکڑا مجھ سے مت چھینو۔ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنا قیمتی ہے، یہ گوہر مجھے ان چند لمحات نے عطا کیا ہے، ان چند لمحات نے جنہوں نے میرے وجود کے کئی ذرے چن چن کر کسی کی تکمیل کی تھی اور مجھے اپنے خیال میں ادھورا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری تکمیل آج ہوئی ہے۔ مان لو، میرے پیٹ کے خلا سے پوچھو، میری دودھ بھری ہوئی چھاتیوں سے پوچھو، ان لوریوں سے پوچھو جو میرے انگ انگ اور روم روم میں تمام ہچکیاں سلا کر آگے بڑھ رہی ہیں، ان جھولنوں سے پوچھو جو میرے بازوؤں میں ڈالے جا رہے ہیں، میرے چہرے کی زردیوں سے پوچھو جو گوشت کے اس لوتھڑے کے گالوں کو اپنی تمام سرخیاں چھپاتی رہی ہیں، ان سانسوں سے پوچھو جو چوری چھپے اس کا حصہ پہنچاتے رہے ہیں۔ انگلیاں اٹھنے دو، انگلیاں، میں انہیں کاٹ ڈالوں گی، شور مچے گا، میں یہ انگلیاں اٹھا کر اپنے کانوں میں ٹھونس ڈالوں گی، میں گونگی ہو جاؤں گی، بہری ہو جاؤں گی، اندھی ہو جاؤں گی، میرا گوشت میرے اشارے سمجھ لیا کرے گا، میں اسے ٹٹول ٹٹول کر پہچان لیا کروں گی۔ مت چھینو اسے، یہ میری کوک کی مانگ کا سندور ہے، لوگ اس پر تھو تھو کریں گے، میں چاٹ لوں گی یہ سب تھوکیں، انمول سمجھ کر صاف کر دوں گی۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میرے بھرے ہوئے دودھ کے برتن اوندھے نہ کرو، میرے دل کے دھنکے ہوئے خون کے نرم نرم گالوں میں آگ نہ لگاؤ، میری باہوں کے جھولنوں کی رسیاں نہ توڑو، میرے کانوں کو ان گیتوں سے محروم نہ کرو جو اس کے رونے میں مجھے سنائی دیتے ہیں۔ مت چھینو، مجھ سے جدا نہ کرو، خدا کے لیے مجھ سے جدا نہ کرو۔ پھر خبر چھپتی ہے لاہور 21 جنوری کہ دھوبی منڈی سے پولیس نے ایک نوزائیدہ بچی کو سردی سے ٹھٹھرتے سڑک کے کنارے پڑی ہوئی پایا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ کسی سنگ دل نے بچی کی گردن کو مضبوطی سے کپڑے میں جکڑ رکھا تھا اور اریاں جسم کو پانی سے گیلے کپڑے میں باندھ رکھا تھا تاکہ وہ سردی سے مر جائے، مگر وہ زندہ تھی۔ بچی بہت خوبصورت تھی، آنکھیں نیلی ہیں، اس کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ خبر چھپی تھی۔ کیسا لگا آپ کو یہ افسانہ؟ کیا ایسا آج کل ہو رہا ہے؟ یقیناً ہو رہا ہے۔ تو جناب اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور ہمارے مملکت خدا دار پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔